پاک فوج جو ہے وہ سرحد پر ایک ایک سیکنڈ مانیٹرنگ کر رہی ہے. کیا امن دشمنوں کو منہ توڑ جواب مل گیا اس کارروائی کے بعد؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جو ہونے والی کارروائی تھی کہ جس میں خارجیوں نے حسن خیل کی جانب سے نارتھ وزیرستان میں داخل ہونے کی کوشش کی. بیسیکلی یہ وہ سینیریو جو ٹو فرنٹ وار کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو آپریشنلائز کرنے کی انڈیا نے ایک کوشش تھی. اس سلسلے کے اندر 54 جو ہے خارجی جو ہے وہ ہماری ٹیکنیکل اور لوکل انٹیلیجنس کی وجہ سے ہمیں معلوم پڑا. ان کو کلنگ زون تک آنے دیا گیا اور اس کلنگ زون کے اندر جا کے پھر ان کو ہٹ کیا گیا, جس میں کہ اتنی بڑی تعداد میں خارجیوں کو جو ہے جہنم حاصل کیا گیا. اب یہ بیسیکلی جو انڈیا نے ایک ایفرٹ ہے اور ہم ڈے 1 سے انڈیا کو پڑھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف ٹو فرنٹ وار کی اسٹریٹجی چانکیہ کوٹیلیا کے حساب سے لے کے آگے بڑھتے ہیں. تو پاکستانی جو ملٹری قیادت ہے اور جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں وہ نہ صرف ایسٹرن بارڈر کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے تھے بلکہ ویسٹرن بارڈر کے اوپر بھی اتری ہی نظر تھی. تو جو ری ایڈجسٹمنٹ آف فورسز جو انڈینس ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اگر ایسٹرن بارڈر کے اگینسٹ اگر پاکستانی فورسز کی موومنٹ ویسٹرن بارڈر سے ایسٹرن بارڈر کی طرف ہوتی ہے تو کچھ گیپس ہوں گے کہ جس کے اندر یہ خارجی آ کے وہاں سے حملہ کریں گے اور ٹو فرنٹ وار سینیریو ڈیولپ ہوگی. تو لہٰذا پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی چوکنا تھے, آرم فورسز بھی چوکنا تھی. میں سمجھتا ہوں کہ انڈینس کو ایک بھرپور ایک رسپانس ملا ہے کہ جو وہ ٹو فرنٹ وار کی ایک امید لے کے بیٹھے ہوئے تھے اس کو شدید ڈینٹ پڑا ہے. تو پاکستان نے اس کی مختلف جو ہے وہ تحقیقات بھی کر رہے ہیں. ان سے ملنے والا اسلحہ بھی بدقسمتی سے دوبارہ وہی ہے جو کہ امریکنس یہاں پہ جاتے ہوئے چھوڑ کے گئے تھے 4 لاکھ سے زیادہ. تو اس میں دوبارہ سے بری گورنمنٹ افغانستان کی اس کی انوالومنٹ بھی ہو سکتی ہے. لیکن جیسے میں نے ہمیشہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا فورن آفس یا ہماری پولیٹیکل قیادت ہمیشہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب تک تحقیقات نہیں ہو جاتی تب تک ہم اس کی ڈبل اس طرح سے نہیں کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے یہ چیز اس کو جاری ہے اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اس کو فردر جو ہے اسٹرینتھن کیا جائے گا تاکہ انڈیا کا جو ایک خواب ہے ٹو فرنٹ وار کا اس کو جو ہے وہ اپنی جگہ پہ فکس کیا جا سکے. جی. اور وزیر داخلہ کی بات کریں, انہوں نے بھی اس بات کا بڑا کھل کر بیان دیا ہے کہ کون لوگ اس میں ملوث ہیں. خاص طور پہ ظاہر ہے جو اس وقت افغانستان کو استعمال کیا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے. ایک چیز اور بتائیے گا, پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ رابطے بھی ہوئے تھے افغانستان سے, لیکن جس طریقے سے کھل کر چائنا اس بات کے اوپر مطالبہ کر رہا ہے کہ پہلگام جو واقعہ ہے اس کی ایک کھل کر تحقیقات ہونی چاہیے اور اس پہ تمام چیزیں سامنے آنی چاہیے. پاکستان کی حمایت کا اعلان بھی کیا ہے. افغانستان نے یہ تک نہیں بیان دیا کہ ہماری طرف سے جو دراندازی ہو رہی ہے اس پر ہم کوئی تحقیقات کریں گے اور اسے ہم غور کریں گے. یا آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا میسج کنوے ہوا ہے؟ دیکھیں, افغانستان کی جانب سے جو امیدیں پاکستان کو ماضی میں رہی ہیں اس کے اوپر وہ کسی طور پہ بھی پورا نہیں اترا. جب سے اس کی بری گورنمنٹ آئی ہے تب سے لے کے اب تک پاکستان جو ہے وہ افغانستان کی جانب سے دراندازی کا اور دہشت گردوں کی انفلٹریشن کا سامنا کرتا چلا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چائنیز ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. کل بھی جو یونائٹڈ نیشن یا پرسوں کی رات کو جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا اعلامیہ بھی آیا تھا وہ چائنا کی مدد سے اور دیگر جو ہمارے دوست ممالک ہیں اور جو پاکستان کے وہاں پہ پرمننٹ مندوب ہاشمی صاحب ہیں ان کی ایفرٹ سے جو اعلامیہ بھی نکلا ہے اس میں پہلگام کا ذکر نہیں ہے, بلکہ مقبوضہ کشمیر یا اس کے جموں کشمیر کا ذکر ہے. تو جو بھی اس کے اندر جو اس کی اسٹیٹمنٹ تھی وہ جب پلوامہ کا انسیڈنٹ ہوا تو انڈیا کو ایک پوری دنیا کی جانب سے سپورٹ کا جو ہے وہ اعادہ کیا گیا تھا. تو یہ کافی ڈائلیوٹڈ ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں پہ افغانستان جیسے ہمارے ہمسائے ممالک کے جن کے 40 سالوں سے ہم جو ہے ان کو یہاں پہ پناہ دیے ہوئے تھے مہاجرین کے صورت میں, انہوں نے بجائے اس کا احسان کا بدلہ جو ہے وہ احسان کی صورت میں یا دوستی کی صورت میں ادا کرنے کے بجائے آپ کی کمر میں خنجر گھونپنے سے وہ بالکل دریغ نہیں کرتے ہیں. وہ بھی شاید مجبور ہیں کیونکہ انڈینس نے وہاں پر اس قدر انویسٹمنٹ کر رکھی, ان کا پریزیڈنشل پیلس بنا رہے ہیں, ان کی پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنا رہے ہیں, ایران کے اندر جو چابہار پورٹ ہے وہاں تک سڑکیں بنا رہے ہیں. تو شاید وہ کوئڈ پرو کو کے سلسلے میں انڈیا کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں. اس میں انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا بھی قصور ہے کہ اگر وہ طالبان گورنمنٹ کو شاید ایکسیپٹ کرتے یا ان کو ریکگنائز کرتے تو یہ گیپس کریٹ نہ ہوتے اور انڈیا کو موقع یہاں پہ نہ ملتا. لیکن پاکستان کے چونکہ اکنامک حالات اس طرح سے جو ہے وہ ہمیشہ چیلنجنگ رہے ہیں پچھلے 3-4 سالوں میں, تو اس دوران انڈیا کے پاس ایک بہترین موقع تھا جس میں اس نے انگریس کی ہے. لیکن پھر بھی ڈاکٹر صاحب کی جو وزٹ تھا کابل کا اس کے بعد سے چیزیں بہتری کی طرف جانی چاہیے. لیکن کل کو ہونے والا انسیڈنٹ جو ہے میرے خیال میں خاصا مایوس کن تھا اور اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی اسٹیٹمنٹ نہ آنا وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہونا چاہیے تھا جس میں پاکستان کی ایکسپیکٹیشنز بھی تھی.
جی ٹھیک ہے. اور یہ بھی بتائیے گا، اب ظاہر ہے اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب گزشتہ دنوں وزیر اعظم کاکل اکیڈمی پہنچے اور وہاں پر انہوں نے تقریب سے خطاب کیا، اور جس طریقے سے انہوں نے میسج کنوے کیا کہ ہم دشمن کو منہ توڑ جواب دیں گے، وہ ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں وزیر اعظم کا اس موقع پر کیا کہنا تھا، پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں. Peace is our preference, but must not be construed as our weakness. We will and we shall never compromise on our dignity and security, ready to safeguard every inch of our homeland Pakistan. The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this dual blame game which must come to a grinding halt. Water is a vital national interest of Pakistan, our lifeline. Any attempt to stop, reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might. Any misadventure, as clearly demonstrated by measured yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019. Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity. اور پاکستان کی طرف سے بڑا ہی ریڈی رسپانس ہمیں نظر آیا. مناز صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم امن کی بات کرتے ہیں، ہم کبھی بھی انیشیٹ نہیں کرتے، لیکن جب ہماری طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ ہماری عوام ہو، پاک فوج ہو، ہمارے ادارے ہوں، وہ سب ایک پیج پر نظر آتے ہیں. عوام نے بھی بھرپور حمایت کا اعلان کیا، جس طریقے سے لوگوں نے پاک فوج کی حمایت کا اعلان کیا، اور ہم ایک یونٹی دیکھ رہے ہیں. بڑا ریڈی رسپانس ہمیں نظر آیا ہماری ہر بارڈر، چاہے ایسٹرن بارڈر ہو چاہے ویسٹرن بارڈر ہو. تو یہ پیغام، یہ بڑا اسٹرانگ میسج گیا ہے انڈیا کو. آئی تھنک وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے. جی بالکل، یہ ساری جو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، چیف آرمی اسٹاف نے جب دو قومی نظریہ تفصیل بیان کی تھی اوورسیز کنونشن سے، وہاں سے پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا جب نعرہ لگا ہے، اور کشمیر کی جب کہا گیا کہ ہماری شہرگ ہے، وہاں سے وہ مودی جو ہے وہ اس کو کافی انریسٹ ہوا ہے. اور اس کے بعد سے لے کے اب تک یہ ساری سچویشن پہلگام کا ڈرامہ رچایا گیا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ جب پرائم منسٹر بھی گئے تھے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں، وہاں پر انہوں نے اسی جو ہماری جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اعلامیہ تھا کہ جس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم ایلیمنٹس آف نیشنل پارک کے فل اسپیکٹرم کو یوز کریں گے رسپانس جنریٹ کرنے کے لیے، اسی کے تسلسل میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم پہ جنگ مسلط کی گئی تو ہم اپنی زمین کے ایک ایک انچ کو حفاظت کریں گے. اور یہ ظاہر کرتا ہے بیسیکلی کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو اپنی ملٹری کے اوپر کتنا اعتماد ہے، اپنی قوم کے اوپر کتنا اعتماد ہے کہ جنگ کی صورت میں وہ پاکستان آرمی اور اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ہوں گے، جس کی ہمیشہ ماضی میں بھی شاندار مثالیں موجود ہیں. آن دا کنٹریری اگر انڈیا میں آپ دیکھیں تو پرسوں میں دیکھ رہا تھا انڈین میڈیا کے اوپر کہ جب ان کے جرنلز پریس بریفنگ میں آئے اور انہوں نے آ کے اپنی جو ہے پریس کانفرنس کی، تو انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ مودی کے مطابق جو ایک جنگ کی جو ایک کنڈیشن کریٹ کی جا رہی ہے اس کے لیے ہم اس طرح سے تیار نہیں ہیں. اور ان کو ایک جلدی میں ہیسٹ میں اس پریس کانفرنس سے جانا پڑا کہ جس میں اس کے جو صحافی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے باقاعدہ انہوں نے کہا کہ شیم آن یو. تو جب شیم آن یو اپنی وہ ملٹری لیڈرشپ کے اوپر کہہ رہے ہیں تو آپ اس سے بالکل صاف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری قیادت اور انڈیا کی جو ملٹری قیادت ہے ان کے مرائل میں کتنا فرق ہے. اور اسی طرح سے جو پاکستانی قوم ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر جو میمز بن رہی ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہم انڈینز کے لیے کس قدر تیار ہیں. کوئی خوف کا عالم نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی کسی قسم کی جنگ مسلط کی جاتی ہے تو ہماری قوم اور ہمارے افواج، چاہے وہ ایئر فورس ہو، نیوی ہو یا آرمی ہو، ہم وقت تیار ہیں. اور ہم نے ڈے 1 سے پاکستان ملٹری اکیڈمی ہو، نیول اکیڈمی ہو یا رسالپور اکیڈمی ہو، ہم ڈے 1 سے ایز اے کیڈٹ ہم انڈیا کو پڑھتے ہیں. ہم چانکیہ کوٹالیا کی جو منہ پہ رام رام اور بغل میں چھری والی بات ہوتی ہے، ہم وقت تیار ہیں. ہم نے انہیں کو پڑھا ہے، کانٹیجنسیز ہماری تیار ہیں، ہم تیار ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ احمد سعید منہاس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.